ایک بادشاہ تھا سلطان محمود، یہ بھی افغانستان کا رہنے والا ہے. اس سرزمین سے بڑے بڑے عاشق رسول بادشاہ اٹھے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے سلطان محمود غزنوی، اس کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے رئیس لوگ، وہ ملازمین بھی ہوا کرتے تھے ادھر. کہتے ہیں کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی کو یہ بڑا اندر سے شوق تھا، جذبہ، جنون تھا کہ میری ملاقات کبھی خضر علیہ السلام سے ہو جائے. کس سے؟ اب اس میں بھی عارفین کی رائے الگ ہے، علماء کی رائے الگ ہے، اور کچھ علماء اور کچھ عارفین اس رائے پر متفق ہے خضر کی موت واقعہ قیامت تک یا ابھی تک نہیں ہوئی ہے، یا وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئی. اس میں بھی عارفین کی کہیں آ رہا ہے. اور خضر ہمیشہ رہے گا تب تک جب تک اللہ چاہے، اور وہ لوگوں کی فریاد کے لیے، داد رسی کے لیے ہمیشہ پہنچتا رہے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا نا میرے بزرگوں سے، میں سم کیوں خواجی خضر، ہمسا کو خضر علیہ السلام سے ملاقات. تو لیکن میں آپ کو اپنے زندگی کی آپ بیتی بناؤں گا کہ میں بھی ان لوگوں سے ملا ہوں جن کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ کرے آپ کو مل جائے. یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کتنے بار ملا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ملتا ہے. اس میں ایمان اور حلفاً کہہ رہا ہوں خضر ملتا ہے، اور ابھی کے دور میں بھی ملتا ہے. تو اب آپ کہو گے کہ یہ جب خضر ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے خواجہ خضر؟ لیکن ملتا ہے. کچھ لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری ملاقات کرتے ہیں، اور عرفاء نے اس کے لیے وظیفے مقرر کیے کہ یہ عمل اتنے مہینوں کرنے سے، اتنے دن کرنے سے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اور میرا اس پر تجربہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. اب آپ نے سنا ہوگا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کی داد رسی کی ہے نا. اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حضرت اللہ عارفین کے ہاں خضر پڑھانے آتا تھا، شیخ العالم کو پڑھانے آتا تھا. یہ سنا ہوگا نا خضر کی کا کام یہ ہوتا ہے. تو اس پر میں آپ کو کبھی حدیث سناؤں گا. حضور علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ یہ کتنے لوگ نجبہ ہے، کتنے نگبہ ہے، کتنے بدلا ہے، ابدال کتنے ہیں، اور پھر غوث کس کو کہتے ہیں، خیار کون ہوتے ہیں، سیار کون ہوتے ہیں، یہ غوث زمان کون ہوتا ہے، غوث کون ہوتا ہے، غوث الورا کیسے بن جاتا ہے. یہ اس پر حدیثیں ہیں، ہوا میں باتیں نہیں. لیکن اس کو بڑا نشہ چڑھا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے خضر کی ملاقات کر سکوں. اس نے بڑے بڑے عارفین کو بلایا، بڑے بڑے درویشوں کو بلایا، کہ کچھ اچھے درویش بھی تھے، کچھ ہمارے طرح نام نہاد تھے جنہوں نے بڑے جبے لگائے تھے، کبے لگائے تھے، اور دستار چمکا کر یا ٹوپیاں لگا کر ہم خوب ولایت کے تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ولی ہیں. ان کو بھی لایا، ملا، کہا کہ مجھے خضر سے ملواؤ. سب نے عاجزی کی، سب نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ کڑک بادشاہ تھا، بخشتا نہیں تھا جھوٹ کو. تو بالآخر ایک دن ایک آدمی اس کے در پر آیا، بوزن چکا ہو درویشہ، اس کے در پہ آیا اور اس نے کہا اس کو کہ جناب میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو خضر سے ملاؤں گا، میں ملاقات کرواؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے. 2-3 مہینے تو مجھے چلہ میں بیٹھ کر پہلے کچھ وظائف پڑھنے پڑیں گے، کچھ کمالات دکھانے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد میں خضر کو آپ کے سامنے لاؤں گا، وہ ملاقات کرے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اسے کہا مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ وہ کہنے کہا کہ میرے بچوں اور میری بیوی اور میرے گھر کی کفالت کرنی پڑے گی. کہا میرا خزانہ، سرکاری خزانہ کھول لو، جتنا اس کو چاہے کفالت کر دو. وہ 3-6 مہینے گزر گئے تو اس نے اپنے کارندے بھیجے، کہا اس سے لے آؤ. وہ آیا، کہا میرا ملاقات کا کیا ہوا، کب ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا حضرت ٹائم تو میرا بڑا اس میں لگ گیا، لیکن کچھ وظیفے الٹے شلٹے ہو گئے، تو وہ کچھ ستاروں کی چال تھی، اس نے ویسا ہو گیا. اب اس میں میرے لیے کچھ اور وقت درکار ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے.
تو اس پر اس نے کہا کتنے مہینے؟ اس نے کہا 5-6 مہینے اور دو. اس نے کہا چلو 5-6 مہینے اور دے دی. 5-6 مہینے تو خوب اس نے عیش سرکاری خزانے سے کیے. اس کی جو بچے رہائش وہ سب کچھ بادشاہ کے خزانے سے ہوتا رہا. 5-6 مہینے کے بعد وہ مجلس میں آیا, میں دربار لگا ہوا تھا تو وہ خود ہی آیا. بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا خضر کو بھی لائے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا حضرت میں خضر کو نہیں لایا. کافر کافر کہا حضرت ایک بات تو سچ بولوں گا آج. کیا بتاؤ؟ کہا میں کوئی درویش ورویش نہیں ہوں, تمہاری رعیت میں سے ایک غریب آدمی ہوں. کھانے کو بچوں کو کچھ نہ تھا, بیوی کو پالنے کے لیے کچھ نہ تھا, رہنے کو گھر نہ تھا. میں نے سنا کہ آپ خضر سے ملنے کی بڑے متلاشی ہیں, اور میں نے بہانہ کر کے آپ کو بیوقوف بنایا کہ آپ میرے بچوں کی کفالت کریں. وہ عرصہ گزرا, پھر 6 مہینے اور کیا, دھوکہ دیا, لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میں نے جھوٹ بولا. اب آپ جو چاہیں سزا دے, میں اب عاجز آ گیا, میں اور جھوٹ نہیں بول سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس نے تو جھوٹ زبردست بولا, آپ سزا تجویز کرو اس کی. اس نے کہا اس نے بڑا جھوٹ بولا اور بادشاہ کا اتنا وقت ضائع کیا, سرکاری خزانے کو ضائع کر دیا. تو پہلے جو ان کا وزیر تھا وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضرت میرے خیال میں اس کا سزا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ ہے شاباش, اس کو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اٹھا کے کتوں کے سامنے ڈال دو, شیروں کے سامنے ڈال دو, تاکہ وہ اس کو نوچ ڈالیں, تاکہ ہر کوئی عبرت پڑے کہ بادشاہ کو کوئی بیوقوف نہ بنائے. تو پھر دوسرے وزیر سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دوسرے وزیر نے کہا کہ اللہ کہ اس کو ایسا کرے کہ اس کو آپ پھانسی چڑھوائے اور اس کا سر لٹکائے شہر کے داخلی دروازے پر. کئی لوگوں نے رائے دی. پھر اسی اسنا میں اس نے 5 لوگوں کی رائے اور لی, اس سب نے کہا وہ ایسا کر دو, ویسا کر دو. کہا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نے کہا بادشاہ اللہ نے آپ کو اتنا خزانہ دیا ہے, یہ رعیت ہے آپ کا, اس نے جھوٹ بول کے اگر اس کا 4-6 مہینہ عیال یا 1 سال پلتا رہا, آپ کے خزانے اس میں کیا کمی ہوگی؟ میری مانو تو اس کو معاف کر دو. میری مانو تو اس کو معاف کر دو. کس نے کہا؟ ہاں ایاز نے کہا. ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا, وہ ایک غلام تھا, اس کا درباری تھا, کہا معاف کر دو. اس پر وہ سارے بڑک اٹھے. بادشاہ کو بھی غصہ آیا. ایک بڑا مضمون ہے, لیکن مختصر سی آخری بات بتا رہا ہوں. اس کے بیچ میں کئی مہینوں سے وہاں بیٹھا ایک بزرگ آتا تھا, وہ بیٹھتا تھا, کچھ ٹائم رہتا تھا. کہا تھا کہ میں کسی ملک سے کوئی سفیر وفیر ہوں. بزرگ تھا, بڑا نورانی تھا. تو وہ اٹھ کے اس نے کہا بادشاہ کو کہ یہ جو محمود, ایاز نے کہا محمود ایسا ہی کر لو, میری مانو, میری صلاح یہ ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دراصل یہ وجہ یہ ہے کہ
وہ جس نے کہا کسائی کو، جس نے کہا کہ کتوں کو ڈال دو، وہ اصل میں پیشے سے کسائی ہے، ذبح کرنے والا ہے۔ اس کو اپنے دل کے اندر یہی دکھتا ہے کہ ذبح کرنا، اسے کہا ذبح کر دو، تو اس نے اپنی دل کی فطرت سے بولا۔ اب اس نے جس نے لٹکنے کے لیے بولا، اس کا وہ جلاد کے خاندان سے، بادشاہ کے دربار میں اتنے ٹائم سے اس کو لٹکانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ کہا یہ جو ایاز ہے یہ آل رسول ہے، آپ کو پتہ نہیں، یہ لٹ کر مٹ کر بھی معاف کرتے ہیں۔ کربلا میں ان کی دادا نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ اس نے سنا کہ آل رسول ہے تو محمود نیچے اتر آیا، محمود غزنوی۔ کہا ایاز آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ آپ نے تب سے نہیں بتایا کہ میں آل رسول ہوں۔ تو ایاز کو بڑا غصہ آیا۔ کہا اس بزرگ سے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ نے میری حقیقت بیان کر ہی لی کہ میں آل رسول ہوں، میں چھپ کے تھا اور میں بھی تیری حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کہا محمود غزنوی سے، جس خضر کے تلاش میں تم ہو نا، وہ 6 مہینے سے تمہارے دربار میں بیٹھا ہے، یہی ہے۔